بلینڈر ٹیوٹوریلز کی سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ٹیوٹوریل اس بارے میں ہے کہ بلینڈر 2.59 میں ونڈو کی قسم کس طرح تبدیل کریں۔ اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ اس ٹیوٹوریل کو دیکھنے سے ہم سیکھ جائیں گے کہ بلینڈر انٹرفیس میں کسی بھی ونڈو کا سائز کیسے تبدیل کریں، مختلف ونڈوز کے بیچ کیسے ٹاگل کریں، ونڈوز کو تقسیم اور پھر ان کو ضم کیسے کریں، اور کسی ونڈو کو میکسیمائز کر کے فل اسکرین موڈ میں کس طرح رکھیں۔ میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ آپ بلینڈر انٹرفیس کے بنیادی عناصر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر نہیں تو برائے مہربانی ہمارا گزشتہ ٹیوٹوریل دیکھیں، بیسک ڈسکرپشن آف دا بلینڈر انٹرفیس۔ ہم پہلے ہی ونڈوز کے مختلف اقسام دیکھ چکے ہیں جو بلینڈر انٹرفیس میں موجود ہیں۔ ان ونڈوز کا سائز تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آؤٹ لائنر ونڈو کے بائیں جانب پر کرسر لے جائیں۔ ہم ایک 2 سروں والا ایرو دیکھتے ہیں۔ اب بایاں کلک کریں اور ماؤس کو ڈریگ کریں۔ آؤٹ لائنر ونڈو کا سائز منتقل ہوتے ہی بدل جاتا ہے۔ اب ماؤس کرسر کو آؤٹ لائنر ونڈو کے سب سے نیچے والے حصے پر لے جائیں۔ پھر سے ہم ایک 2 سروں والا ایرو دیکھتے ہیں۔ اب بایاں کلک کریں اور ماؤس کو ڈریگ کریں۔ آؤٹ لائنر ونڈو کا سائز ماؤس کی حرکت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم بلینڈر انٹرفیس میں کسی بھی ونڈو کا سائز تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلینڈر انٹرفیس کی مختلف ونڈوز کے درمیان ٹاگل کیسے کریں۔ 3D ویو کے بائیں کونے پر جائیں۔ یہاں اپ اور ڈاؤن ایرو کا بٹن ہے جو موجودہ ایڈیٹر کی قسم دکھا رہا ہے۔ بٹن پر بایاں کلک کریں۔ مختلف ونڈو آپشنز کے ساتھ ایک مینیو کھلتا ہے۔ یہ ایڈیٹر ٹائپ مینیو ہے۔ یہ مینیو بلینڈر انٹرفیس میں ہر ونڈو کے بائیں جانب پر موجود ہے اور مختلف ونڈوز کے درمیان ٹاگل کے لیے مشتمل ہے۔ اب ماؤس کو مینیو آپشنز پر لے جائیں۔ شارٹ کٹ کے لیے آپ اپنے کی بورڈ پر اپ اور ڈاؤن ایرو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ UV امیج ایڈیٹر پر بایاں کلک کریں۔ 3D ویو UV امیج ایڈیٹر میں بدل جاتا ہے۔ پھر سے ایڈیٹر ٹائپ مینیو پر بایاں کلک کریں اور 3D ویو منتخب کریں۔ اب ہم واپس 3D ویو پر ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ایڈیٹر ٹائپ مینیو کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ونڈوز کے درمیان ٹاگل کر سکتے ہیں۔ ڈیفالٹ 3D ویو 4 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہاں 3D ویو کو تقسیم کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ پہلا، ایڈیٹر ٹائپ مینیو کے آگے 3D ویو کے نیچے بائیں کونے پر ویو پر بایاں کلک کریں۔ سب سے اوپر دوسرا آپشن منتخب کریں جو ٹاگل کواد ویو ہے۔ شارٹ کٹ کے لیے کنٹرول، آلٹ اور کیو کو دبائیں۔ 3D ویو 4 مختلف ویوز میں تقسیم ہوتا ہے۔ ٹاپ ویو، فرنٹ ویو، رائٹ ویو اور کیمرہ ویو۔ آپ اسے بہت کارآمد پائیں گے جب بلینڈر میں ماڈلنگ اور اینیمیٹ کریں گے۔ کواد ویو کو غیر فعال کرنے کے لیے کنٹرول، آلٹ اور کیو دبائیں۔ اسپیس بار کو دبائیں اور سرچ ایریا میں ٹاگل ٹائپ کریں۔
فہرست سے ٹاگل کواد ویو آپشن منتخب کریں۔ یہ کواد ویو کو قابل استعمال یعنی فعال کرنے کا دوسرا طریقہ کار ہے۔ کواد ویو کو پھر سے غیر فعال کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ اور کیو دبائیں۔ ہم واپس بلینڈر کے ڈیفالٹ کیمرہ ویو پر ہیں، جو ڈیفالٹ طور پر بلینڈر انٹرفیس میں موجود ہیں۔ ان 5 مختلف ونڈوز کے علاوہ آپ علاقے کو تقسیم کر کے بلینڈر انٹرفیس پر نئی ونڈوز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پھر سے یہاں اس کو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں اسے آؤٹ لائنر ونڈو میں ظاہر کرتا ہوں۔ اپنے ماؤس کرسر کو آؤٹ لائنر ونڈو کے نچلے حصے کے بائیں کونے پر 3 ترچھی لکیروں پر لے جائیں پلس علامت ظاہر ہونے تک۔ بایاں کلک پکڑ کر رکھیں اور اپنے ماؤس کو دائیں طرف ڈریگ کریں۔ آؤٹ لائنر ونڈو اب 2 نئے پینلز میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر نئے پینل میں اس کا خود کا ٹولز کا سیٹ ہے۔ واپس 2 نئے پینلز کو ایک ساتھ ضم کرنے کے لیے ہم اسی طرح کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں۔ دائیں پینل کو واپس بائیں میں ضم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماؤس کرسر کو دائیں آؤٹ لائنر پینل کے سب سے نیچے کے بائیں کونے پر 3 ترچھی لکیروں پر لے جائیں پلس علامت ظاہر ہونے تک۔ بایاں کلک پکڑ کر رکھیں اور اپنے ماؤس کو بائیں پینل کی طرف ڈریگ کریں۔ پینل شیڈڈ یعنی دھندلائی ہوئی ہے اور ایک واضح ایرو نشان اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ بایاں کلک چھوڑ دیں۔ 2 ونڈوز جڑ گئی ہیں۔ اب ونڈو علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے دوسرے طریقے کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم آؤٹ لائنر ونڈو کو ہاریزونٹلی یعنی افقی طور تقسیم کریں گے۔ اپنے ماؤس کرسر کو آؤٹ لائنر ونڈو کے بائیں حصے پر لے جائیں 2 سروں والے ایرو کے ظاہر ہونے تک۔ ایرو نشان پر دایاں کلک کریں۔ سپلٹ ایریا پر بایاں کلک کریں۔ اپنے ماؤس کو آؤٹ لائنر ونڈو کے وسط میں ڈریگ کریں۔ 2 سروں والے ایرو کے ساتھ ایک ہاریزونٹل یعنی افقی لائن ظاہر ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو لاک کرنے کے لیے بایاں کلک کریں۔ آؤٹ لائنر ونڈو اب 2 افقی پینلز میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پہلے کی طرح ہی ہر پینل میں اس کے خود کے ٹولز کے سیٹ ہیں۔ اب اسی طرح سے نئے پینلز کو ضم کرتے ہیں۔ اپنے ماؤس کرسر کو 2 نئے پینلز کے بیچ ہاریزونٹل حصے پر لے جائیں 2 سروں والے ایرو کے ظاہر ہونے تک۔ دایاں کلک کریں اور جوائن ایریا منتخب کریں۔ اپنے ماؤس کو کسی بھی ایک پینل اوپر یا نیچے والے پر لے جائیں۔ میں نیچے والا پینل منتخب کر رہا ہوں۔ منتخب پینل شیڈڈ یعنی دھندلائی ہوئی ہے اور ایک واضح ایرو نشان اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ شیڈڈ پینل پر بایاں کلک کریں۔ 2 پینلز واپس ایک ساتھ ضم ہو گئے ہیں۔ اب آؤٹ لائنر ونڈو کو ورٹیکلی تقسیم کرنے کی کوشش کریں اور پھر سے نئے پینلز کو واپس ضم کریں۔ آؤٹ لائنر ونڈو کے نچلے حصے پر اپنے ماؤس کرسر کو منتقل کریں 2 سر والے ایرو کے ظاہر ہونے تک۔ ایرو نشان پر کلک کریں۔ سپلٹ ایریا پر بایاں کلک کریں۔ اپنے ماؤس کو آؤٹ لائنر ونڈو کے بیچ میں ڈریگ کریں۔ 2 سر والے ایرو کے ساتھ ایک ورٹیکل لائن دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت کو لاک کرنے کے لیے بایاں کلک کریں۔ آؤٹ لائنر ونڈو اب 2 نئے ورٹیکل پینلز میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اپنے ماؤس کرسر کو 2 نئے پینلز کے وسط میں ہاریزونٹل حصے پر لے جائیں 2 سر والے ایرو کے ظاہر ہونے تک۔ دایاں کلک کریں اور جوائن ایریا منتخب کریں۔
अपने माउस को बाएं से दाएं किसी एक पैनल पर ले जाएं। मैं दायां पैनल मुंतखब कर रहा हूं। मुंतखब पैनल शेडिड है और इस पर एक वाज़ह एरो निशान जाहिर है। शेडिड पैनल पर बायां क्लिक करें। दो पैनल्स वापस एक साथ जम हो गए हैं। अब देखते हैं कि हम प्रॉपर्टीज विंडो में मुख्तलिफ पैनल्स के मुकाम फिर से किस तरह मुनज़्ज़म कर सकते हैं। मसलन हम लेयर्स पैनल को रेंडर पैनल के ऊपर चाहते हैं। माउस कर्सर को लेयर्स पैनल के सबसे ऊपर दाएं कोने पर 3 तिरछी लकीरों पर ले जाएं, बायां क्लिक करें और पकड़कर रखें और अपने माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करें। लेयर्स पैनल रेंडर पैनल के ऊपरी हिस्से पर मुंतकल होता है। अब देखते हैं कि ब्लेंडर में किसी खास विंडो को मैक्सिमाइज या फुल स्क्रीन मोड में किस तरह करें। अपने माउस कर्सर को किसी भी विंडो पर ले जाएं। मैं 3D व्यू मुंतखब कर रहा हूं। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और अप एरो बटन दबाएं। 3D व्यू अब मुकम्मल स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज हो गया है। फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और डाउन एरो की दबाएं। हम वापस ब्लेंडर के डिफॉल्ट व्यू में आ गए हैं। ये किसी भी विंडो के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ब्लेंडर में किसी भी विंडो का साइज तब्दील कर सकते हैं, मुख्तलिफ विंडोज के दरमियान टॉगल कर सकते हैं, विंडोज की तकसीम और इनको फिर से जम कर सकते हैं। अब एक नई फाइल बनाएं और क्वाड व्यू में 3D व्यू को टॉगल करने की कोशिश करें। आउटलाइनर विंडो को तकसीम करें और नए पैनल्स को वापस जम करें। प्रॉपर्टीज विंडो में आउटपुट पैनल को रेंडर पैनल के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं और 3D व्यू को फुल स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज करें। ये प्रोजेक्ट MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस पर मजीद मालूमात इन वेबसाइटों पर दस्तयाब है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए इस ईमेल एड्रेस पर राबता करें: contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।